ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، زمانہ انہیں امام العادلین، فارق حق و باطل، فاروق اعظم جیسے عظیم القابات سے جانتا ہے۔ یعنی آج ہم خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت امام فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدو البرہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمارے لیے علم، رواداری، بھائی چارہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کا نمونہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اور ان کی سیرت کا جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ آپ کی زندگی کا ہر ایک واقعہ، آپ کی زندگی کا ہر ایک وصف ہمارے لیے کامل رہنمائی اور ہدایت کا نمونہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اسم گرامی عمر ہے۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں حالتوں میں آپ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر کا مطلب ہے آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا۔ تو یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور پھر جب آپ کی خلافت کا وقت آیا تو اسلام کئی ممالک کے اندر پھیلا اور کئی ممالک آپ نے فتح کیے اور اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ تو اس اعتبار سے بھی سیدنا فاروق اعظم اسم با مسمہ ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جب آپ اسلام لائے اور اس سے بھی پہلے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے لیے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ساتھ غلبہ عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور سیدنا فاروق اعظم اسلام لائے۔ جس دن سیدنا فاروق اعظم اسلام لائے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور جو بھی صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان سب نے تکبیر بلند کی۔ تو سیدنا فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بلا یا عمر، کیوں نہیں ہے عمر، یقیناً ہم حق پر ہی ہیں۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم یہاں چھپ کر کیوں اللہ کا نام لے رہے ہیں، سب کے سامنے کیوں نہ جا کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ تو جتنے بھی مسلمان تھے 2 صفیں بنائی انہوں نے، ایک صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف کے آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر مسلمانوں کی یہ 2 صفیں حرم کی طرف بڑھیں اور کعبۃ اللہ میں جا کر طواف کیا۔ یہ پہلے ہی روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور آپ کی محبت کے اوپر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بذات خود مہر ثبت فرمائی۔ مشہور روایت کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ایسے بات نہیں بنے گی، جب تک کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، مال، اولاد اور مال سے بڑھ کر زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ تو سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے، اب محبت کامل ہوئی ہے۔ تو اس لیے سیدنا فاروق اعظم کے ایمان اور کامل محبت کی
کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مہر ثبت فرمائی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آپ کی خلافت کا وقت اور دور، یہ سنہری دور ہے. جتنی اصلاحات آپ نے کی، آج بھی مغربی مورخین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ گڈ گورننس کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی شخصیت ایک آئیڈیل ہے. اور کئی مغربی ممالک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ نے جو اصلاحات نافذ کی ان کو اپنے ملک میں نافذ کر کے جو ہے نا وہ کامیاب حکومت اور کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کا جو معاملہ تھا، اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی، اہل بیت کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، یہ ہمارے لیے سبق آموز ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو اپنی پیٹوں پر ترجیح دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ بیت المال میں جب مال آتا تھا تو آپ نے مسلمانوں کے کیٹیگریز کی ہوئی تھی کہ کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے. ایک دفعہ ایک غزوے کے بعد جب مال آیا، آپ نے مسجد نبوی میں چٹائی بچھائی اور اس پر وہ جو مال تھا وہ ڈالا. جب مال اس پر رکھا گیا تو سیدنا امام حسن تشریف لائے. آ کر فرمانے لگے، عمر جو مال آیا اس میں سے ہمیں ہمارا حصہ عطا کیجیے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آپ بڑی شان و شوکت والے ہیں، آپ بڑے مرتبے والے ہیں. اور پھر 1000 دینار سیدنا امام حسن کو عطا کی. جب سیدنا امام حسن نے لیے، سیدنا امام حسین تشریف لے آئے. ان کو بھی سیدنا عمر نے کہا کہ آپ بڑی شان والے ہیں، بڑی شوکت والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں. اور پھر ان کو بھی 1000 دینار عطا کی. اور پھر آپ کے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر تشریف لائے. سیدنا عمر نے ان سے بھی کہا، بیٹے آپ بھی بڑی شان والے ہیں، آپ بھی بڑے مرتبے والے ہیں. اور پھر ان کو 500 دینار عطا کیے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے، والد محترم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوا، جبکہ اس وقت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے تھے. اگر میرا حق ان سے زیادہ نہیں تو کم از کم ان کے برابر تو بنتا، لیکن مجھے آپ نے کم دیا. تو قربان نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے کیا سبق دیا؟ فرمانے لگے، اگر تم ان کے برابر کا حصہ چاہتے ہو تو پہلے ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے آؤ، ان کے والد جیسا والد لے آؤ، ان کے چچا جیسا چچا لے آؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے آؤ، اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ. اور پھر خود ہی فرمانے لگے، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے والد سیدنا علی المرتضیٰ ہے، ان کے ماموں سیدنا ابراہیم ہے، اور ان کے چچا سیدنا جعفر. میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تعلیمات ہیں اور کامل نمونہ ہے کہ ہم نے کیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے کیسے اہل بیت اطہار کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. آج یکم محرم الحرام ہے. یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی. 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور پھر یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھنے، آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.